تک قرآن پاک کی یہ ایک صورت ایک تسبیح کے طور پر پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے جو کہ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس صورت مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ صورت جو ہے یکم محرم سے 10 محرم تک اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے لیے پورے سال کا رزق کھول دے گا۔ پورے سال اس گھر کی ہر مشکل پریشانی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا، اور اس صورت کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص قرض دار ہے اس کو قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی، غربت، قرض ہو یا مرض، سورۃ الکوثر ہر چیز کے لیے نہایت ہی طاقتور سورت ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور حوض کوثر کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں۔ باطل کی افزائش نہیں ہو سکتی، اور انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ دینے والا، رزق دینے والا، مسائل کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ کو ایک نہایت قیمتی عمل دینے جا رہی ہوں۔ یہ آپ کو پھر 1 سال کے بعد موقع ملنا ہے، اور اس عمل کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے، اگر آپ اپنا اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں، دوبارہ اگلے سال ہی کو آپ کو اس کی یہ برکتیں نصیب ہوگی۔ ناظرین، بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں، اور ہر سال جب بھی محرم آئے تو محرم کے 10 دن اس عمل کو ضرور کیا کیجیے۔ تو آپ اس وظیفے کو ایک بار اپنے گھر میں لازمی پڑھ لیا کریں۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، اسی کے مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں، ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں۔ دوستو احباب، جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوئی، جہاں وہ دوستو احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، اب جانے کا نام ہی نہیں لیتی، ان دوستو احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اور آج کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ 10 محرم تک، یعنی کہ آپ کبھی بھی اس عمل کو شروع کر سکتی ہیں، لیکن یکم محرم سے 10 محرم تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جتنی جلدی ہو سکے اس عمل کو آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ کرو تو وہی اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور بھر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے یکم سے 10 محرم تک اس عمل کو جو پڑھے گا، وہ سجدہ ریز ہو کر جس طرح ہم نماز کا سجدہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موجود جو کچھ چل رہا ہے، جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے،
اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، جہاں باری تعالیٰ میرا فلاں کا مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرض میں ڈوب رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرض اسی وقت ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے کہ آپ نے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک جیسے چاہیں، جہاں وقت آپ کو مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ نماز والا درود پڑھیں، درود ابراہیمی، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ناظرین، آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر و نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے ناظرین، جو بھی مقصد، جو بھی خواہش ہے، جو بھی تمنا ہے، آج مانگ لینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ تعوذ اور تسمیہ کا ہی وظیفہ ہے۔ جو لوگوں کو تعوذ اور تسمیہ کا نہیں پتہ کسے کہتے ہیں، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو 11 بار پڑھنا ہے ناظرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے استغفر اللہ، جو کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہوں کو، جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پر جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہم پر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ناظرین۔ بعض اوقات ہمارے کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان تمام گناہوں کو مٹا دینے کے لیے استغفر اللہ لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ استغفر اللہ بہت افضل ذکر ہے اور اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین آپ نے استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 11 بار آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار استغفر اللہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں اور ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف اس صورت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ ناظرین، جب اس صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو اب اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد پھر ایک بار وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اس سورت کو اور استغفار کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پورے کامل یقین اور صدقے دل کے ساتھ۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، جادو جنات کا مطلب کہ شکار ہے، تو انشاءاللہ ان کے حملے سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی ضرور خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر، گر گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاری کی نیت سے۔ جزاک اللہ خیر۔